بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے انسانی زندگی پر شرک کے اثرات. آئیے پہلے شرک کی تعریف سمجھ لیں، اس کے بعد شرک کی شناعتیں اور قباحتیں جان لیں. اس کے بعد گفتگو کو
آگے بڑھائیں گے. شرک کی دو قسمیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات. شرک فی الذات کی مختصر تعریف یہ ہے کہ کسی کو خدا سے سمجھنا اور خدا سے کسی کو سمجھنا، یہ شرک فی الذات ہے. یعنی اللہ کا کوئی باپ ہے یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں. شرک فی الصفات کا مفہوم یہ ہے کہ جن صفات سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے، وہ صفات اسی مفہوم میں جو خدا کے لیے مستعمل ہیں کسی کو ساجی ٹھہرانا. جس مفہوم میں وہ خدا کے لیے مستعمل ہیں، اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم یہی صفتیں جو اللہ کی ہیں انسانوں پر بھی بولتے. مثلا اللہ کی ایک صفت رحیم، ایک صفت سمیع، ایک صفت بصیر، یہ صفتیں ہم دیگر انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ صفتیں اللہ کے لیے بولتے ہیں، اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. اور وہی صفتیں جب ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کو خدائی مفہوم سے الگ کر کے بولتے ہیں. اگر ہم اسی مفہوم میں، جس مفہوم میں یہ صفات خدا کے لیے مستعمل ہیں، کسی انسان کے تعلق سے مان لیں تو یہ شرک فی صفات ہے. شرک کی شناعتیں اور قباحتیں جاننے کے لیے کچھ آیات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں. پہلی آیت تو وہی ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ بے شک اللہ ہر گناہ کو چاہے تو بخش دے گا، مگر شرک ایک ایسا پاپ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو شرک کے اوپر کاربند رہنے کے لیے مجبور کریں یا شرک کرنے کے لیے مجبور کریں تو ماں باپ کی اطاعت اس سلسلے میں نہیں کی جائے گی. ہر چیز میں ماں کی اطاعت باپ کی اطاعت ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کے اس حکم کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ایک جگہ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اگر عورت مشرکہ ہے
تو اس کے ساتھ اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اسی طریقے سے کوئی عورت اس وقت تک کسی مشرک سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان کے دائرے میں نہ آ جائے. ایک جگہ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کریں جو شرک پر مر گئے ہیں، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں. نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے اور مومنوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کی ماں ہو یا اور کوئی قریبی ہو، اگر شرک کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت بھی کرنا جائز نہیں ہے. ایک جگہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنانا ورنہ تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. یہ کچھ آیات تھیں جو شرک کی شناعتوں اور قباحتوں پر ایک واضح دلیل ہے. شرک کا موقف صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی بھی نقطۂ نظر کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے. ایک تو اس نقطۂ نظر کو عقل کی میزان پر پیش کیا جائے، عقل کی میزان پر رکھ کر اسے پرکھا جائے. عقل اگر اس کو قابل قبول سمجھتی ہے تو وہ نقطۂ نظر تسلیم کر لیا جائے. اس کو فلسفیانہ طریقے بحث کہتے ہیں، فلسفیانہ طریقہ کہتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر کے عملی نتائج کو، اس نقطۂ نظر کے اثرات کو انسانی زندگی کے اوپر دیکھا جائے. اگر اس نقطۂ نظر کے عملی نتائج اچھے ہیں اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر اچھے ہیں تو وہ نقطۂ نظر صحیح ہوگا، اور اگر انسانی زندگی پر اس کے اثرات یا عملی نتائج صحیح نہیں ہے تو اس نقطۂ نظر کو تسلیم نہ کیا جائے. اس کو سائنٹیفک انداز کہا جاتا ہے، سائنٹیفک طریقے بحث کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کے اوپر آئیں، ایک سوال کا جواب پہلے دے لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شرک کے پیچھے جب کوئی مستحکم دلیل نہیں ہے، شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو یہ زندہ کیسے ہے؟ اس کو تو مٹ جانا چاہیے. بے دلیل چیزیں مٹ جایا کرتی ہیں، یہ زندہ کیسے ہے؟ اس کے دو جوابات ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں لوگوں نے عقل کو استعمال کرنا بند کر دیا ہے، اور ہمیشہ سے لوگوں کا یہ طریق رہا ہے کہ مذہب کے معاملے میں وہ عقل کا دخل تسلیم نہیں کرتے تھے. تو مذہب کے حدود حکمرانی سے عقل کو خارج قرار دے دیا گیا، اور آبا و اجداد سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں انہیں آنکھیں بند کر کے، آنکھیں میچ کر کے مان لینے کا جو طریقہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے شرک زندہ ہے.